ہم تواڈے سامنے حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب تقریر کریں گے، خطبہ کریں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، ناظرہ، نورانی قاعدہ یا کچھ حفظ، انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا اس مسجد اندر۔ ایک وعدہ کرو جے تے سارے بعد میں بھو گے میرے بیان تو بعد انہاں بچیاں دے انعامات دے سلسلے تک، پھر میں بیان کرنا پہلا تے جے تسا مارنا ہے روند جانا ہے ٹور تے پھر بچیاں دی حوصلہ شکنی ہوئے گی، پھر اسی انعام پہلا دے لینے ہن فیصلہ تواڈے تے، بعد میں بہ جاؤ گے ہاں جی، اچھا پھر ٹھیک ہے، لو گل بن گئی۔ لو جی تواڈی ضیافت دا بھی انتظام ہے، میرے بیان تو بعد انعامات دا سلسلہ ہوئے گا، اس تو بعد انشاءاللہ تواڈے واسطے ضیافت ہے۔ جنہ دوستہ اہتمام کیتا ہے میرے بھائی مولانا محمد اکرام بھائی یونس صاحب سمیت، اللہ سب دیاں خدمتاں قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن تے اونے جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے، انہاں دے دل اللہ پاک تو ڈر جاندے نے۔ جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دیاں آیات تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، او دے حکم بیان کیتے جاندے نے، اللہ دیاں آیتاں تے اللہ دے حکم سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ بھروسہ کر دینے، توکل رکھ دینے، اپنے اللہ تے رکھ دینے۔ معزز سامعین حضرات، بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، اللہ بچیاں نو مزید دین پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس استاد صاحب نے پڑھایا اللہ اس استاد صاحب نو دونا جہانہ اندر عزت نصیب فرمائے، اور یقیناً عزت ملے گی۔ کیوں؟ قرآن اللہ دی کلام ہے، جڑا اللہ دی کلام دی خدمت کرے اللہ نو کسے چیز دی تھوڑ نہیں آن دیتا۔ اللہ دے ہاں مقبولیت پاندہ ہے وہ شخص جڑا کلام الہی دی کسے بھی انداز دے اندر خدمت کرے۔ میں ہنا تو انو عرض کرانگا، میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں ماواں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، تسی سارے توجہ میرے بات،
قرآن پاک نو پڑھیا کرو روزانہ، اپنی روٹین بڑھاؤ۔ صبح نماز پڑھی، چلو کسی ویلے لیٹ بھی جاگ آ جائے، انسان ہے، نیند غالب آ ہی سکتی، لیکن روٹین بناؤ کہ میں روزانہ رکوع 2 رکوع 3 رکوع قرآن پاک دے پڑھنے نے۔ پھر کوشش کرو قرآن پاک جتنا پڑھنا ہے ترجمے نال پڑھنا ہے۔ پھر وہ دی تفسیر چلو لمبی نہ پڑھو، تفسیر احسن البیان مختصر تفسیر ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ترجمے نال بھی سمجھ نہیں آندی۔ تفسیر وچ پھر حدیث اللہ دے رسول دی بیان کیتی جاندی ہے، اس ایت دا اے مقصد ہے، ایدہ اے مقصد ہے۔ تو انہوں قرآن پاک دی سمجھ آئے گی، قرآن سنو کتھے ٹور دے تے کتھوں سنو قرآن موڑ دے، پھر جتھے ٹورے ٹرنا ہے، جتھوں موڑے مڑنا ہے۔ ہن آئیے میں عرض کرا، جیڑا قرآن پاک نال پیار پائے، پڑھے عمل کرے، قرآن ایک ایسا دوست ہے وفادار جیڑا کسے بھی موڑ تے کانڈ نہیں وکھائے گا، وفا کرے گا، وفا دنیا تے بھی، قبر اندر بھی، قبر تو اٹھن تو بعد بھی، میدان محشر دے اندر بھی۔ او پتر بہ جا، او بچیا بہ جا، او میرا صبر پینا ہی بہ جا۔ اب میں ویکھنا جدو میں شروع ہویا کئی اٹھے نے کئی بیٹھے نے، یار طریقہ اچھا نہیں، قرآن حدیث دی مجلس ہے، اساں لوکاں دا ادب نہیں کرنا، چلو ضرورت نہ تے ہوندا ہے، ایویں بلا وجہ یہ ٹھیک نہیں۔ اساں تے لوکاں نو ادب سکھانا ہے، اگر اسی یہ کام کران گے پھر کون ادب سکھائے گا؟ ہن جڑا کوئی بچہ بھی اٹھن لگ گیا نا انہوں جھٹ بہا دیا جائے۔ ذرا توجہ دھیان نال سماعت فرمانا۔ میں عرض کر لگا قرآن پاک جڑا پیار پائے اس طرح پائے گا۔ صحیح مسلم جاندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ نے، امیر المومنین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دورے تے آئے نے اسفان دے اندر، جدو مدینے تو آئیے نا مکہ مکرمہ نو تے رستے وچ نا بورڈ لگ گیا، اتے لکھیا ہوندا ہے اسفان، عین سین فا الف نون، اسفان، اجے بھی اسفان شہر ہے۔ او اسفان آئے چونکہ مکہ معظمہ دے قریب ہے، تے مکہ مکرمہ دا گورنر حضرت نافع بن عبد الحارث نو پتہ چلیا کہ امیر المومنین پہ آندے نے، وہ بھی یہ تھے پہنچ جاندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث نو پوچھیا، فلانے علاقے دا فلانے شہر دا تسی ڈی سی او کنو لا دیتا ہے، اوتھوں دا بڑا آفیسر کنو لایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نو حضرت نافع کہندے نے، حضرت جی ابن ابزا نو میں ادا بڑا افسر لایا ہے۔ فرمایا ابن ابزا کون ہے؟ حضرت جی ابن ابزا ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دے وچوں آزاد کردہ غلام ہے، ساڑھے موالی دے وچوں مولا ہے۔ حضرات توجہ فرما دے جائے، مولا کہندے نے آزاد کردہ غلام نو، مولا دے بڑے مانے نے، مولا دا مانا ٹھکانا ہے، مولا دا مانا ہمدرد دوست ہے، مولا دا مانا مددگار ہے، تے مولا دا مانا ٹھکانا، تے مولا دا مانا ہمدرد دوست، خیر خواہ دوست۔
مولا دا مانا سردار، مولا دا مانا آزاد کردہ غلام۔ حضرت ابن ابزا اے آزاد کردہ غلام نے حضرت عمر بن خطاب بڑے تعجب دے نال کہندے نے تساں پلا اس بندے نو کیوں ڈیوشی لیشی لا دیتا ہے؟ لوکی بڑا اعتراض کرنگے، لوکی حتک محسوس کرنگے، کیوں؟ اس وقت آزاد کردہ غلامانو لوکی اس طرح حقیر جان دے سا جویں اجکل چھوٹیاں برادریاں نو بڑیاں برادریاں والے حقیر جان دینے۔ اے موچیے، اے نائیے، اتیلیے، اکمیارے، لوہارے، حالانکہ ساریاں برادریاں ایک پہچان واسطے بڑھائیاں گئیاں نے، سب حضرت آدم دی اولاد نے۔ بڑیاں برادریاں کوئی آسمان تو نہیں اتریاں، وہ بھی آدم علیہ السلام دی اولاد نے، لیکن ذہن بن گیا نا لوگاں، اس وقت ذہن بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں دے خطرات بیان کر دیتے نے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث کہندے نے حضرت جی میں تانوں دسنا وا میں اس بندے نو کیوں ڈیسیو مقرر کیتا ہے، انہو لقارئ انہو قارئ لکتاب اللہ۔ حضرت جیو ساریاں لوگاں تو زیادہ اللہ پاک نو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کردہ ہے، ساریاں لوگاں تو زیادہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کردہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور ساریاں لوگاں تو زیادہ علم نو جانن والا ہے، قرآن دے علم نو جانن والا ہے۔ حضرت جی میں اس بندے دا مال نہیں ویکھیا، میں ایدہ خاندان نہیں ویکھیا، میں انہوں ایڈا افسر بنایا تے قرآن پاک زیادہ پڑھن دی وجہ تو بنایا ہے، علم زیادہ حاصل کرن دی وجہ تو بنایا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ پاک دے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ حضرت عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ کئیاں لوکاں نو اونچیاں کر دیندا ہے، عزتاں عطا کر دیندا ہے، اور کئیاں لوکاں نو قرآن نو چھڈن دی وجہ تو ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے۔ ہن اس غلام نے آزاد کردہ غلام نے قرآن نال پیار پایا، قرآن نال دوستی لائی، قرآن پاک پڑھیا کردہ تے دا علم حاصل کریا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے اینی عزت دیتی ہے کہ حقیر جنہوں لوگی جان دے سن انہوں اللہ نے پورے شہر تو سب تو بڑا افسر بنا دیتا۔ ایک دی برکت اللہ دے قرآن دی برکت، آج بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں، اللہ انہاں بچیاں نو اس طرح نصیب فرمائے دونا جہانہ دیا۔ جب تسی بھی عزت چاہتے ہو کدی تجربہ کر کے دے ویکھو، اکرا ازما کے دے ویکھو، روزانہ بھی اپنی روٹین بڑھاؤ، رکوع 2 رکوع 3 جنہ تسی آسانی نہ پڑھ سکتے، ترجمے نال تفسیر نال، پھر جویں جویں قرآن کہتا ہے مننا ہے تے ذرا 2 4 5 مہینیاں تو بعد ویکھیا جے لوگاں دی نگاہ وچ تہاڈی پہلے نوں عزت ودی ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ ازما کے ویکھو، تہاڈا لوگی لحاظ کرنگے، ادب کرنگے، عزت کرنگے۔ حضرات اور باطرہ توجہ فرما دے ڈایا، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔
فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کئیاں لوکاں نو عزت دے دیندا ہے تے جڑے قرآن نو کنڈ کر جاندے نے انہاں نو اللہ ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے۔ صحیح بخاری تے مسلم دے اندر ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرما دینے بنو نجار قبیلے دا بندہ اے عیسائی مذہب اختیار کر چکے آسی ایک ویلا آیا کہ عیسائیت تو انہیں اسلام قبول کر لے آئے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر ریا کر دائے یہ دے ہاتھ دی لکھائی بڑی اچھی سی دا خط بڑا اچھا سی اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ تن جڑی میرے تے بھائی اتر دیئے لکھیا کر قرآن لکھیا کر انہیں بندہ اتو تے مسلمان ہو گیا پر وچوں اے بندہ بے ایمان سی پر میرے نبی نو خبر ہوئی میرے نبی نو پتا چلیا پیاریو غیب دا علم اللہ جانتا ہے اگر میرے نبی غیب دا علم جان دے ہوں دے کدی اس بندے دی ڈیوٹی نہ نام دے جو انہیں اگے جا کے کردار ادا کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے وہی لکھیا کردہ ہے جس ویلے نے سورت بقرہ تے سورت آل عمران یاد کر لئی ان اتھو دوڑ جاندہ نجران دے علاقے اندر اتھے عیسائی بڑے نے اتھے جا کے اعلان کر دیندہ لوگوں میں مسلمان سا اور میں پھر مذہب عیسائی تے آگیا ماں کیوں آیا ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی وہی نہیں اتر دیا او دیتے اللہ پاک دی کو کلام نہیں اتر دیا بلکہ ہوتی ہے میرے کو لے کے لوکانو سنایا کردہ سی میرے کو لے کے او پتر نالے کرسیاں دے بہن دے نالے شور پان دے مجھے تو شور پایا دے تو کرسیاں تو اتار دینا یاد رکھ لیا ہاں جی ذرا توجہ رکھیا جے توجہ عرض کر دیتا کہ ہن اس بندے نے اتھے جا کے اسلام دے بارے اس طرح دی بدخوئی شروع کر دیتی ہے تے تھوڑا جا عرصہ گزریا تے دی موت واقع ہو جاندی ہے اور جدو اس بندے نے قرآن پاک نو چھوڑ دیتا ہے قرآن پاک نو کنڈ کر دیتی ہے اللہ پاک نے نو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے مر جاندہ تے عیسائیاں نے قبر کڑ کے نو قبر اندر دفن کر دیتا ہے رات صبح ہوئی تے صبح تو پہلے قبر نے چوکے تے باہر چھوڑیا قبر پھٹی لاش باہر عیسائی کہنے لگے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا کام ہے کیونکہ انہاں دا دین چھوڑ کے آیا سی انہاں غصہ کٹے ہیں انہاں دوسرے دن واہ گہری قبر کھودی اتھے دفن کیتا پہ انتے نہ جلدی نہ پھٹ لین گے لیکن دوسرے دن تو پہلے یعنی رات نو قبر پھٹی میت باہر پھر انہوں نے تیسری مرتبہ اور گہری قبر کھود کے دفنا دیتا ہے پھر قبر پھٹ دی تیسری مرتبہ قبر پھٹ دی ہے تے انہوں نے یقین ہو جاندہ اے بندیاں دا کام نہیں ہے اے اللہ پاک دی طرفوں پکڑ آئی ہے اور دسنا کی جانا وہ دی میت نو زمین تے رکھ دیتا جاندہ کتے بلے تے درندے پرندے نو کھا جاندے نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا لوگو جڑا بندہ اس قرآن نال اٹیچ ہو جاندہ ہے انہوں پڑھدہ تے دیتے عمل کردہ ہے اللہ پاک اس بندے نو اس طرح نواز دے اللہ انہوں اچھیاں کردہ دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر جڑا قرآن نو کنڈ کر دیندہ ہے اس بندے نو ذلیل تے رسوا اللہ کر دیندہ ہے آئیے ایک اور مثال پیش کر دے ماں صحیح بخاری بیٹی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات کر لگا وا حضرت عمر بن سلمہ 6 یا 7 سال دے بچے نے فرماندے نے ساڈی آبادی ایک سڑک دے کول ہے جڑا مدینے دا مین رستہ ہے اور ساڈی آبادی دے کول پانی ہے میٹھے چشمے میٹھے پانی دا چشمہ بھی ہے مدینے چو جڑا بھی بندہ آندا ہے اپنی سواری نو پانی پلاوندا آپ بھی پیندا تازہ دم ہو کے
چلدا ہے اسی چشمے تے بچے کھیلنے آ جڑا مدینے چوں آندا جوان بوڑھا معمر او دے کول پوچھنے آ کتھوں آیا بیٹا میں مدینے پاک دے وچوں آیا میں سونے پیغمبر نو مل کے آیا اسے پوچھنے آنا تے جڑا قرآن اتریا کلام اتریا او بھی یاد کیتا جے ہاں میں اینا یاد کر کے آیا فرماندے نے انہیں پڑھ کے سنانا تے میں یاد کر لینا لگانے نا لگانے ساڈے چو کئی جڑے نا مولوی صاحب جی کی کریے میرے بچے دا دماغ ہی ہولا ہے بس انہوں پڑھنا ہی نہیں ہوندا دماغ ہولا نہیں ہوندا حافظہ بڑا ہوندا ہے بد محنت ہوندا ہے جدو شرارت ایسی کردا ہے جڑی ساڈے فہم و گمان چ اودوں دماغ کتھوں ہوندا ہے گانا لگا ہوئے موبائل تے بس ایک کرن سن کے ہی لبدا ہی وے میرا لاؤں گو اچھا کوئی کرن سن کے یاد کر لیندا ہن دماغ کتھوں آیا ہے حافظہ اللہ ہر ایک نو دیندا ہے میں ماننا سب دا برابر نہیں درجہ بدرجہ ہے لیکن ایڈا کنڈ ذہن کوئی نہیں ہوندا نہ سیاںیاں چوں نہ نیاںیاں چوں صرف بد بےحمتی ہے حافظے تے اللہ پاک نے بڑے بڑے لوگاں نو عطا کر دیتے نے ہن حافظہ کدوں کم کرے گا دماغ کدوں کم کرے گا جدو لگن بچے دی ہوے گی حضرت عمر بن سلمہ دی لگن نے فرماندے نے میں قرآن پاک یاد کر لیا ہن میں نو بار بار پڑھنا وا تے مینوں مزہ بڑا آندا ہے حضرت عمر بن سلمہ فرماندے نے مینوں ایسا چسکا پے گیا ہے ہن میں روزانہ صبح اٹھنا تے چشمے تے چلا جانا وا جیڑا بھی آندا میں تو قرآن یاد کریا کرنا وا حضرت عمر بن سلمہ دی ہن دوستی لگ گئی ہے قرآن نال یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر پڑھ قرآن تے درجے پا لے تو یاری نال قرآن دلا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو اے کرم خدا فرمایا سانو پاک قرآن عطایا اے کرم خدا فرمایا سانو پاک قرآن عطایا کسے امت دے حصے نہ آیا کسے امت دے حصے نہ آیا پڑھ بسم اللہ سینے لال تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جو پڑھنا قرآن نو جام دینے اگے پڑھ پڑھ فرشتے آندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے انہاں پراں تے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو مولانا ابا پائیاں بچیاں میری اینی عزت کی تھی میں نے تلیاں تے چوک لیا اے محاورہ چلتا ہے نا ساڑھے اے محاورہ اتھو ہی بڑے آنے کہ جیڑا عزت کرے تلیاں تے چوک دے فرشتے اینی عزت کر دے نے اپنے پراں تے چوک دے اور اوہی پر جیڑے قرآن پڑھن والیاں دے پیراں دے تھلے تے جدو متقبر بندہ مجرم بندہ مرد ہے نا تے موت دے ویلے یضربون وجوہہم و ادبارہم اوہی پر او دے بوتھے تے مار دے نے او دی پشت تے مار دے
پر وہی نے حضرات ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے وہی پر نے ہن جڑا قرآن پاک نو پڑھن جاندا ہے پھر ایک اور حدیث سنیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دین دا علم پڑھن جاندا ہے او جنت دے رستے تے چل رہا ہے جنت دے آواز نہیں آئی جنت دے جنہ جنہ لوڑ ہے جنت دی بولو ہو جنت دے رستے تے چل رہا ہے ہن جڑے بابا جی دی گل سنا رہے ہیں بابا جی بڈھے بارے قرآن پاک پڑھ رہے نے علم حاصل کر رہے نے جڑا علم دے رستے تے ٹردا ہے او جنت دے رستے تے ٹردا ہے ہن بابا جی اسے دوران فوت ہو گئے کیڑے رستے تے فوت ہوئے جنت دے تہاڈا دل کردا ہے کہ میں بھی جنت دے رستے تے ٹراں لو پھر آج تو بعد پڑھنا شروع کر دینا جڑے جڑے پڑھے ہو مبارک ہوئے اور روزانہ دی روٹین بناؤ پڑھیا کرو تے جڑے نہیں نہ پڑھے توہین نہ سمجھو بزرگو توہین نہ سمجھو ہو سکتا ہے تہاڈی پڑھائی دے دوران ہی وقت آ جائے تے سیدھے جنت وچ کیونکہ تساں ہونا ہی جنت دی راہ تے اللہ اکبر حضرات نظر کر رہے ہیں کہ جڑے بزرگ نہیں پڑھے وہ بھی کوشش کرو قرآن پاک نو پڑھو دو چار دے تانوں اوکھا لگے گا لیکن اللہ پاک پھر آسانی پیدا کر دے گا عرض کر دیتا کہ جڑے پڑھنا قرآن نو جان دے نے اگے پھر پھر فرشتے آندے نے پر پیرا ہیٹھ بچھاندے نے پر پیرا ہیٹھ بچھاندے نے انہ پراتے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دلا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا چھاتی وچ حدیث دے پا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے کو نصیب جگا لے تو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اور میں اس طرح روزانہ جا کے قرآن نال پیار پہ گیا میں روزانہ قرآن یاد کریا کرنا فرما دینے مکے فرما دینے عرب دے لوگی اس انتظار دے اندر سن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا نبی ہویا تے یہ سارے عرب تے غالب آ جائے گا فرما دینے جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہویا اور کفر دا لک ٹوٹ جاندہ ہے سوٹ ٹوٹ جاندہ ہے اور قبیلیاں دے قبیلے لوکی دین میں داخل پہ خندے نے ایسا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا فرمایا سونے پیغمبر جس ویلے اللہ دی مدد آ گئی اور لوگی فوجاں دیاں فوجاں تواڈے دین میں داخل ہون گے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میرے ابو جان جڑے نے اے اپنی قوم دے سردار نے ابو میرے اور اپنی قوم دے چیدہ چیدہ بندے لے کے بھی نبی پاک کو جاندے نے حضرت دا کلمہ پڑھ دے نے تے دین پہ سکھ دے نے کچھ دنہ تو بار واپسی دا راتہ کیتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے تواڈے تے دن رات دی اندر 5 نمازاں فرض نے جدوں نماز دا ٹائم ہوے اذان پڑھو تے تواڈے چو جس بندے نو قرآن پاک زیادہ یاد ہوے اونوں اگے کھڑیا کر کے تے نماز پڑھ لے آ جے ہن گل تے غور کر دے آ جے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے ہن میرے ابو نے یا قوم دے چیدہ سرداراں نے ساریاں تو پوچھیا تینوں کنیاں ایتاں یاد نے تینوں کنیاں سورتاں یاد نے
لیکن سارے تے ہن پڑھن لگے نے میں تے بڑی دیر دا چشمے تے یاد کریا کرنا سب تو زیادہ قرآن پاک آیا تے مینوں آیا ہے سب تو زیادہ قرآن یاد تے مینوں یاد ہے اور حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے فقدمونی بین ایدیہم وانا ابنو فرما دینے وَأَنَا ابْنُ سِتٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً اور پاترہ توجہ فرما دے جایا دے فرما دینے میری 6 یا 7 سال دی عمر ہے مینوں انہوں نے اپنا امام بنا لیا کنی عمر 6 یا 7 سال دی عمر 6-7 سال دی عمر دے بچے نو اللہ نے عزت دیتی وڈیاں وڈیریاں دا امام بن گیا ہن امام ایک عزت امامت اللہ نے عزت دیتی تے کس وجہ تو قرآن دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو آوے کو نا جیسی سارے بچیاں دی تقریب تے کٹھے ہوئے ہیں انہاں قرآن پڑھے ہے کنی عزت ہے انہاں بچیاں واسطے سی سارے کٹھے ہوئے ہیں آج ویکھئے کہ ساڑے بچیاں نے کنہ کنہ پڑھے ہے کی انعام لیندے نے نالے اس بہانے دین سننے ہیں حضرات ربات توجہ فرمان دے رہا دے اے قرآن پاک اللہ پاک دی ایسی کلام ہے جڑی بڑی وفادار کلام ہے فرمایا ای کلام جڑی اللہ دی کلام جڑی اللہ دی کلام ہے قیامت دا دن ہوئے گا ہن بات را توجہ فرمان دے رہا دے اتے میں گل کیتی ہے دنیا دی بات کیتی ہے دنیا دی کہ دنیا دے اندر اس قرآن پاک دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں نو اس طرح تا کر دیتیاں نے اور میں تواڈے سامنے عرض کر لگا ہاں اے قرآن پاک جڑا قبر دے اندر بھی کام آوے گا فرمایا یؤتر رجل فی قبرہی فَإِذَا اُتَيَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جدو بندہ قبر دے اندر چلا جاندہ ہے توجہ کدی تواڈی میرے وال ہوے نا پھر گل دا مزہ ہونا میں تانوں پہلا بھی آکھیا نہ سجے کھبے دیکھو اگر کوئی خطرہ محسوس ہویا تے میں الارم خطرے دا کھڑکا دے گا بھجو بھئی خطرہ پہ گیا جائے میرا جو دھیان ادھر ہے تے اونی دیر تسی میرے تے اعتبار کرو مینوں آخر تہاں دوروں اعتبار کر کے بلایا ہے نا ہن کہ ساتھی دا دھیان لمبے نہ ہوئے تواڈی مہربانی میں تو وعدہ کر لیا خطرہ محسوس ہوا تو میں تنوں الارم دے دیاں گا خطرے دا حضرات اور بات نہ توجہ فرمان دے رہا آجے بات غور کرے آجے عرض کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جس ویلے قبر دے اندر بندہ جاندہ ہے ہر بندے دی قبر دی اندر عذاب بندہ ہے ہر بندے ایک گردن دی شکل ویچنا آگ آندی ہے سب تو پہلے او دے سر والے پاسو ایک تبرانی کبیر دی روایت ہے شیخ البانی نے ترغیب صحیح اندر انہوں نقل کیتا ہے صحیح کیا ہے اور ذرا بات توجہ فرمان دے رہا ہے اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرمان دے نے جس ویلے سر والے پاسو عذاب آئے گا فرمایا چڑی تلاوت قرآن والا عمل سامنے آ جائے گا انہوں کہے گا تو کون ہو کہے گا میں عذاب میں انہوں جلانا ہے قرآن پاک کہے گا پیچھے ہٹ جا انہیں دنیا تے میرنا وفا کی دیئے اج وفاواں دا ٹیم آیا تینوں میں دے نیڑے جان دینا نہیں کیوں جی قبر وچ بھی قرآن کم آیا کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جڑا عذاب سامنے دی طرفوں آ جائے گا جس ویلے سامنے عذاب آئے گا ادھر سرکا آ کے ڈال دے گا پھر پیراں والے پاسے عذاب آئے گا توجہ 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 میں 10 دن دے گا آئیاں نے تواڈے واسطے آئیاں نے پر بعد تو کھانیاں نے جنہی دے میری تقریر تو انہیں ادھر ہی بہنا پہ حضرات ان بات نہ توجہ فرمان دے رہا آجے توجہ عرض کر دیتا ہے انہوں پیران والی پاسی عذاب آیا تے نبی پاک فرمان دینے تو اڈا مسجدہ میں جان چل کے جانا نے مادہ پڑھم دے واسطے اے عمل آئے گا تے عذاب نو پیچھے کر دے گا یعنی تو اڈے عملہ نے تو انہوں قبر دے عذاباں تو بچا لیا
اور انہاں عملاں چو کمل قرآن دی تلاوت ہے. کیوں جی تسی چاہتے ہو کہ قبر دے عذاب تو بچیے؟ ادھے چاہتے تے جڑے چاہتے ہو نا پھر روٹین بڑھاؤ، روزانہ قرآن پڑھو. میں تھوڑے کو ہاتھ کھڑے کرا کے وعدہ نہیں کرانا. ممکن ہے کسی ویلے بندہ کوئی مسٹیک کر جاندہ، وعدہ خلافی ہو کے گناہگار نہ ہو، میں تھوڑا احساس کرانگا، لیکن تسی بھی احساس کرنا ہے جلسے دا مل پورا ہو گئے. حضرات صبح تو اپنی روٹین بنانی ہے. ایک رکو ادار کو دور کو جنہ میسر فقرأو ما تیسر من القرآن، جنہ بھی آسانی نہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ پڑھنا ہے ترجمے، نہ پڑھنا ہے تفسیر، نہ پڑھنا ہے. پھر جتوں قرآن ٹورے ٹرنا ہے، جتوں موڑے گا مڑنا ہے. جدوں تسی قرآن پاک دے دوست بن جاؤ گے، پھر ایک دو تین گلاں تانوں دساں، تانوں قرآن پاک پڑھن دا مزہ بھی آئے گا. قرآن پاک پڑھن دا کیونکہ جدوں گل دی سمجھ آؤندی جائے نا تے مزہ ہوندا ہے، مزہ بھی آئے گا. کیویں اے کلام ہے سچی سچی سچ مولا آپ اتاریے، تسکین دلاں دی لوگو رکھی اندر اس دے ساریے. پڑھ ویکھ سپارہ تیرا نالے سورت رات پیاریے، ادی لذت بڑی انوکھی نالے انوکھے ہیں نظارے. قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ جھوٹ پلندے سارے، رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملنا نظارے. اے قرآن کتاب مبارک اسا برکت اس دی پائیاں نے، توحید دی دولت مل گئی نال یاریاں نبی نال لائیاں نے. کوئی تھوڑ نہ رہ گئی سانو رحمت رب عطائیاں نے. دلو منیا قرآن دے تائی اقرار کر دے سارے. پڑھ کو قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ جھوٹ بلندے سارے، رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملنا نظارے. سنگ دنیا تے ہور بتھیرے پر ریس نہیں سنگ قرآن دی. سنگ سمجھ دے ہو؟ ایک سنگ ہوئے جڑی توانوں کئیاں نو آن ڈئی یہ بول دے نہیں سنگ دے. ایک سنگ ہے مائیت، ساتھ کسے دی سنگت، تے سنگتاں وچوں سب تو اعلیٰ سنگت قرآن دی. ایک بندہ لنگیا میں ویکھیا زمین چو خوشبو آ گئی. انہیں کہا مٹیے تیرے چو خوشبو؟ کہہ دیئے ہاں کیوں؟ اے میرا تھوڑی جا چٹ جڑا کسے چنگے نہ لنگیا ہے. اے ہو کی اے تھے گلاب دے پھول لائے سن کچھ دے تے میری انہاں دی سنگت رہی ہے. او پاہمیں ٹر بھی گئے نے پر انہاں دی سنگت دا اینا اثر ہے میرے چوجے بھی خوشبو آ رہی ہے. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول لگے. قرآن تو چنگا ساتھ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. اتنا دوستی پالو. حضرات ان باتنا توجہ فرماندے جانا، توجہ ساتھ دی گل کرنا، سنگت دی گل کر لگا اور سنگت دی گل کر لگا. اور ایتھے کو بندہ تیرے اعلان کرے کہ تلونڈی دی مسجد، تلونڈی دی جامعہ مسجد اسماعیل دے اندر آؤ، ایتھوں دا پانی 2 روپے کلو لے لو، 2 روپے کلو لے لو. اور تسی آکھو گے سانو 2 روپے پرندی کی لوڑے، اور تو کسے ہو ٹوٹی تو پر لینے تے پانی تو انہوں کہندہ اچھا کوئی گا میں نو کسے چنگے دے لڑ لگ لین دے. آج تے تسی میں نو 2 روپے کلو نہیں نہ لیا، کسے چنگے دے لڑ لگ لین دے ہو. ویکھیا جو تساں لینا میں لگ کے میں نو 90 روپے کلو لینا ہے، پر کسے چنگے دے لڑ لگ لین دے ہو. ہن چنگے دے لڑ لان واسطے آ گیا 2 نمبر دودھی. 2 نمبر سمجھ دے ہو؟ بولو یار بولو دے صحیح. جے 2 نمبر نو پاکستانیہ نہیں سمجھنا تے کنے سمجھنا ہے، کیونکہ 2 نمبر کام کرنے پاکستانیہ دا پہلا نمبر. ساڑھا گجرہ دا دوست سی، وہ کہنا میں چینہ وچ گیا
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਡੇ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, 1.5 ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਸੇ। ਇਹਨੇ 2 ਟੈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਟੈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਵਜ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟੈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਘਟਿਆ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਿਆ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਲਾਉਣੀ ਪੂਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਭਰੋ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਵੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤ ਆਓ, ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਲੀ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜ ਦੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਲਈ ਨਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੈਪ ਲਿਆ ਕੋਈ 3 ਇੰਚੀ ਚੌੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪੈਪ ਇੰਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਲੀ ਚੱਕ ਭਰਿਆ, ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਡਾਲਰ, ਉੱਤੋਂ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਪੈਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਡੋਲ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ। हजरात 2 नंबर दोधी आ गया, 2 नंबर दोधी। हुण उन्हें इतों पानी पा लिया, दुध अंदर ते लै गया लाहौर अंदर, कसूर अंदर। हुण उत्थे कसूर दे तलवंडी ते बड़े लोकी काम करन गए ने, जिवें भा यूनुस डेंटिंग दा काम करदा है। हजरात उत्थे एक साडा बच्चा, मेरा प्यारा भाई, बड़ा ही मुअद्दिब, इकराम साहब दा छोटा भाई मोहम्मद उस्मान, अल्लाह जिथे तेरा बंदा लेटिया करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश फरमा, दराजात बुलंद फरमा। मैं कई रंग का काम करता सी, गड्डियां रंग का। मैं भाई उस चुके ना मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जो मैं जाना लै जाओ उस्मान को, अज जरा कोई टचन टूशन करनी है ना, तो मैं जाना तो उस्मान नूं इन्नी खुशी चढ़नी जिवें पंजाबी चाहते ना बहान की जगह ना लभे, इंज नूं चाह चढ़ने करने कि साडी जमात दा खतीब आया। इस तरह इज्जत एहतराम उलमा दी अल्लाह अपने बंदे नूं करवट करवट अपनियां रहमतां दे साए थले रख, जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं भैणां भाईआं नूं सब्र जमील अता फरमा। इहो जे बीबे पुत्र दुनिया तो टुर जांदे भुलदे नहीं, अल्लाह मां नूं बाप नूं सब्र जमील अता फरमा। हजरात उन बात ते तवज्जो फरमांदे ना जे तवज्जो। हुण इथों कई उथे कम करन गए ने। हुण इहो 2 नंबर दोधी ने जिस वेले पानी पाया ते वे पाउडर सटिया ते संगना दुध कीता फलाने दा मन्ने दा खालस दुध। हुण लैणा लग गईयां ने। हुण पानी कहण दिया तलवंडी दी मस्जिद दा, किवें आया है तेनों लैना आ। उन्हें क्या उत्थे मैं 2 रुपए किलो नहीं लिया, इत्थे 90 रुपए किलो लैना हुए लग गए। उन्हें कहा यार ये की वजह? उस आख्या तेनों आख्या सी मैनूं चंगे दे लड़ लग लैंदे, दुध चंगा दे लड़ लग गया। क्यों फिर मर मुल पिया कि नहीं पिया?
حضرات ان بات تے توجہ فرماندے جایا دے چنگیاں دے لڑ لگیا جے چنگیاں دے سنگ دنیا تے ہور بتھیرے پر ریش نشنگ قرآن دی جسی واسی ویسی کاسی اے گلے کسے سیانے دی چڑے شوبت رنگ ضروری حدیث کا نبی ربانے دی پڑ سنگ قرآن دا ویرا تینو درجے ملن گے بارے قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ چوٹ پلندے سارے رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملن نظارے آؤ مل کے کریے وعدے آؤ مل کے کریے وعدے قرآن نہ پڑھنا چھڑاں گے زمین دے گوشے گوشے توحید دے چنڈے گنڈاں گے شرک بدعت دے بوٹے اسی جڑاں تو انشاءاللہ وڈاں گے پاویں جان دی لگ جائے بازی اے پختہ عزم ہمارے قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ چوٹ بلندے سارے رکھ دل وچ محب قرآنی تین جنت ملنا نظارے آج ایتھے بے کے اپنے اپنے دلوں دے اندر وعدہ کر لو کہ اللہ پچھلی جڑیاں سستیاں ہو گئیاں نے معاف کر دے اللہ آج تو بعد قرآن پاک پڑھاں گے او دا ترجمہ پڑھاں گے او دی تفسیر حدیث سونے پیغمبر دی پڑھاں گے اللہ تیرنا وعدہ کرنے ہیں انہاں قرآن پڑھاں گے انہاں حدیثاں پڑھاں گے پھر ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر بخاری پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر مسلم پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر ترمذی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر سنن نبی داؤد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر ابن ماجہ پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر مسند احمد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر موطا امام مالک پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر حدیث پکڑ کے اس دنیا کے اندر اس ملک کے اندر اس زمین دے گوشے گوشے تے توحید و سنت دے چنڈے گاڑ دیاں گے شرک و بدعت دے بھوٹے وٹ دیاں گے کہو انشاءاللہ پر ادو ہونا ہے جدو عمل کرو گے عمل تے جائی تھے انشاءاللہ تے اوتھے جا کے نیند ہی پوری ہون رہی یہ گل نہیں بڑھنی گل عمل نال ہونی ہے اس واسطے میں عرض کیتا کہ تھے وعدے کر لو باویں بڑھاپا آ گیا قرآن پاک نو پڑھنا ترجمے نال پڑھنا ہے جوانی پڑھنا ہے بچپنا پڑھنا ہے حضرات ہر عمر دی اندر قرآن پڑھنے ہر عمر دے اندر پڑھنا ہے اور بات توجہ کر دینا آجے ایک قبر دے اندر بھی قرآن پاک کم آیا ہے جس ویلے بندہ قبر دے وچوں نکلے آئے جنہوں قبر دے وچوں بندہ نکلے گا اس ویلے حالت کی ہوئے گی ذرا بات غور کر دینا آرے قبر دے وچوں بندہ نکلے گا سر تو ننگا پیراں تو ننگا تے جسم تو ننگا بندہ ہوئے گا سورج میل دے قریب کر دیتا جائے گا گرمی شدت بھی ہوئے گی زمین تپی ہوئی ہوئے گی کوئی مقام نہیں کوئی صحبان نہیں کوئی کسی قسم دا سایہ نہیں چٹیل میدان زمین ہے فرمایا اور بندہ قبر دے وچوں نکلے گا میرے پیغمبر فرماندے نے ان القرآن صاحبہ یوم القیامہ حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشاب فیقول لہ هل تعرفنی میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن پاک اپنے پڑھن والے دا دوست جڑا بن کے آئے گا کدوں آئے گا جدوں بندے قبراں دے وچوں نکلن گے خوبصورت جوان دی شکل اندر دے سامنے آ جائے گا قرآن پاک پڑھن والا عمل کرن والا اینو آ کے پوچھے گا بزرگوں مینوں پہچان دیو میں کون ہاں اے کہے گا نہیں نہیں ہن ایک ہی آکھے گا انا صاحب القرآن میں توڑا دوست توڑا ساتھی قرآن بندہ کہے گا واہ جی واہ ایس موقع تے میرا دوست آ گیا ہے جس ویلے سورج ایک میل دے قریب زمین تپی پیرا تو ننگا جسم تو ننگا سر تو ننگا کوئی کپڑا نہیں تے سختی بڑی شدت بڑی ہولناکی بڑی میرے دوست قرآن اویخ سورج ایک میل دے قریبی زمین تپی ہے گرمی بڑی ہے
تے قرآن کہے گا یار تو میرا یار ہے گھبرانا کیوں ہے ہنے انتظام کرنے ہیں دنیا تے تو میرا وفا کیتی ہے اج میریاں وفاواں تے ویکھ درا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے پھر قرآن پاک دی سورت بقرہ تے سورت آل عمران اے دے تے سایہ کر دے وے گی بدری دے ٹکڑے دی طرح اے دے تے سایہ کر دے وے گی یا پرندیاں دے چونڈ دی طرح سایہ کر دے وے گی ہن اگے اگے اللہ دا قرآن ٹر پیا تے پیچھے پیچھے مہمان ہے اگے قرآن پیچھے مہمان تے اے دے اتے قرآن دا سائبان اور ٹھنڈے ہو مٹھے ہو کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تو ہی دین دیا جو کنا کو ٹھنڈا دودھ پی کے آئے ہو اللہ تو انہوں دعا جانا وے دودھ دیا نیم ترسیم کرے جنت دا دودھ بھی دے پر دودھ پی کے دلیر ہو آہ کام نہ کرو حضرات بات توجہ فرماندے نہ آجے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اور قرآن پاک ٹر پیا اللہ دے دربار دی اندر پہنچیا دربار کتھے لگے گا اللہ دا شام دی سرزمین جڑا ایتھے تلونڈی دفنے ایتھوں نے ٹرنا ہے شام پہنچنا ہے شام دی سرزمین اتھے میدان معاشر لگے گا حضرات اور شام دی اندر پہنچے آئے اتھے اللہ دے دربار دی اندر پہنچے آئے اور قرآن پاک اللہ دے دربار دی اندر پہنچ کے اور ایدیاں سفارشاں کرے گا قرآن پاک کی کبے دربات توجہ فرمان دے آئے اور قرآن پاک کی کبے گا قرآن پاک کبے گا یجیء صاحب القرآن یوم القیامت فیقول القرآن یا رب بِغِلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْقَرَامَ قرآن پاک اللہ دے دربار میں پہنچے ہے اللہ سب تو پہلا تینوں کو لباس پہنا توجہ میرے بات یا اللہ سب تو پہلو ننگا انہوں تاج پر انہوں لباس پہنا اللہ لباس پہنائے گا پھر انہوں عزت دا تاج پہنائے گا کنوں جنہیں بڑھاپے جوانی بچپنے قرآن پڑھیا سمجھیا عمل کیتا پھر قرآن پاک کہے گا یا رب زد ہو اللہ اور زیادہ استا دینو اور زیادہ دے پھر قرآن کہے گا یا رب ارضین ہو اللہ تو ادنا راضی ہو جا پھر اللہ پاک راضی ہو جائے گا پھر اللہ پاک دے کی درخواستہ کرے گا قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے نو بخش دے اور اللہ پاک نو بخش دے گا فرمایا قرآن دی سفارش قبول کی دی جائے گی اور قرآن پاک اپنے دوستوں لے کے ٹر پوے گا تے جنت دے اندر پہنچا دے گا جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کاٹی قبر والی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کاٹی قبر والی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے پڑھ قرآن تے عمل کمال ہے تو یاری نال قرآن دلال ہے تو اپنے ستے و نصیب جگال ہے تو آخر تے پھر عرض کرانگا ہاتھ کھڑے کرا کے وعدہ نہیں لانگا لیکن تو رغبت دلا مانگا اور میں توڑے چہرے پڑھن دیا انشاءاللہ توڑے چو اکثر دا ذہن بن گیا ہے کہ پیچھا جو سستی ہو گئی ہون سستی نہیں کرنی انشاءاللہ تسا اللہ دی رحمت نہ صبح تو ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا روٹین نال ترجمہ نال چھوٹی چھوٹی تفسیر نال اجڑا جیاں نو قرآن پاک ملتا ہوں دا سی نا توفیر سعودیات وہ لے لو اوتے بھی تھوڑی تھوڑی تفسیر مختصر ذرا گل دی سمجھ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس واسطے تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھ دے جاؤ جتھے پھر بھی سمجھ نہ آئے کسی عالم دین تو پوچھ لو اللہ تعالیٰ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے اللہ الرحمن جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے ناظرہ پڑھیا ہے حفظ کیتا ہے نورانی قاعدہ پڑھیا ہے اللہ انہا بچیاں دا حافظہ تیز کرے اور انہا بچیاں دا دل اپنی کلام دینا لا دے وے یہ بچے
ایک بہت بڑے ہیرے ثابت ہون، یہ بچے دین دے ہیرو بنن، فلماں دے نہیں، ڈرامیاں دے نہیں، ٹک ٹاک دے نہیں، بلکہ دین دے ہیرو بن کے معاشرے اندر آن۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا آؤ ذرا بچیاں دے انعامات دا سلسلہ، تو بھی انہوں نے ذرا تشریف رکھیا جے چونکہ